بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت ہی اہم مضامین کا سلسلہ انشاءاللہ وہ نیا شروع کرنے والا ہوں، جس میں قریباً 35 جو ہے وہ بیانات ہوں گے۔ زیادہ تر تو شارٹ ہوں گے، 2-3 منٹ کے، اور ایک بیان لمبا ہوگا یا وہ اجمالی بیان، اس میں سب کا بتایا جائے گا۔ تو یہ تعارفی بیان ہے، اسی کا کیا ٹاپک ہے، موضوع ہے، جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو ضرورت ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے اپنے سب پیغمبروں کے ذریعے امتیوں کو بتایا، ان کو بتاؤ صراط مستقیم پہ چلو، اور یہ بھی بتایا کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور میرا حکم مانو جو میں اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہوں۔ سب پیغمبروں کا یہی تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کچھ نے کہا فاتقوا اللہ و اطیعون۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ آتا ہے صراط مستقیم 33 دفعہ، تو 33 بیان ہوں گے، اور ہر بیان مختلف ہوگا، کیونکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 33 بیان کیوں ہیں صراط مستقیم، یعنی اس کے 33 دروازے سمجھیں۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے 33 ڈورز ہیں، دروازے ہیں، جن سے آپ کو گزر کے آگے جانا ہوگا۔ کہ کیا پیغام تھا، کن کے لیے پیغام تھا صراط مستقیم کا؟ وہ کفار کے لیے تھا، مشرکین کے لیے تھا، یا نصارہ کے لیے تھا، اور کیا پیغام تھا؟ ہر ایک جگہ مختلف اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ 33 دفعہ صراط مستقیم۔ تو یہ بیانات کا سلسلہ بے حد اہم ہے، اس کو پورا سننے کے لیے سبسکرائب کریں ابھی، اور کلک کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ مس نہ کریں۔ یہ زندگی بدلنے والا سلسلہ ہے میرے پیغامات کا، تو بالکل مس نہ کریں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ سارا سنیں، سارے بیان سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ یعنی پہلے سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ ان کا راستہ اختیار کرو جن پہ میں نے انعام کیا، ان کا راستہ مت اختیار کرو جن پہ میں نے عذاب کیا۔ کہ آخرت کا یاد رکھو، آخرت کے حساب کے یاد رکھو، اور میں مالک یوم الدین ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا، مجھ سے مانگو کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے، اس کی دعا مانگو۔ اور آگے بتایا کہ صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا، مگر سورہ فاتحہ میں ہم نے تو اس کو دعا سمجھ لیا، بس دعا ہے، تمہید ہے، اللہ کی تعریف نہیں۔ یہ نہیں ہے حقیقی مفہوم۔ سورہ فاتحہ ایک تنبیہ ہے۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شدید تنبیہ دے دی کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلی چیز ہے مجھے رب مانو، رب العالمین پہلے مجھے تسلیم کرو، پھر میری تعریف۔ تعریف کا مطلب ہے کہ میرے حکم جو بھی میں کہوں وہ مانو، تعریف کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد شدید تنبیہ ہے کہ خبردار، مالک ہوں میں یوم الدین کا، حساب کے دن کا، میں نہیں تمہارا حساب لینا ہے، تم نے پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ یعنی شدید تنبیہ ہے۔ اس کے بعد بھی 7 آیات ہیں، 7 تنبیہات ہیں، 7 تنبیہ ہیں۔ اس میں ہم نے اس کو ایصال ثواب کے لیے بنا لیا، ہم نے اس کو جو ہے نا یہ نمازوں کا تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرض کیوں کیا نمازوں میں، یہ اس کو کیونکہ اس میں پیغام ہے انسان کے لیے، تنبیہ ہے انسان کے لیے، اللہ کی حکم ماننے کا اس میں ہے شروع سے آخر تک۔ تو اس لیے اس کو ہر نمازوں میں فرض کر دیا، ہر نماز کے جو ہے اس میں فرض کر دیا، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت اہم ہے سلسلہ مضامین کا۔ ابھی اتنا رکھتا ہوں یہاں پہ ہی، اور کیونکہ آگے 35 بیان آئیں گے، یہ تو تعارفی بیان ہے، آپ سے صرف بتانے کے لیے کہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آئندہ آپ کو سارے جو مضامین ہیں وہ نوٹیفیکیشن پہنچ جائے، اور سن سے کوئی مس نہ کرے۔ اس میں بہت بہت اہم پیغامات ہیں یہ۔ مع السلام۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو، اور صراط مستقیم کے مجھے، میری اولاد کو، آپ سب کو صراط مستقیم کی چلنے کی توفیق عطا کرے۔ مگر ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ ہے اگلے
35 مضامین کے صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اس کو 33 دروازے سمجھے اسلام میں داخل ہونے اور اسلام پہ چلنے کے دروازے، اور مومن بننے کے صالحین کے کیا راستہ تھا، صالحین کا جو مومنین کا جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے راستے پہ چلو، تو وہ کیا راستہ تھا؟ وہ یہی ہے، 33 دروازے ہیں، ان دروازوں سے گزرنا پڑے گا۔ مع السلامہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب۔